یو اے ای کا دورہ نریندر مودی کا، جاوید نقوی صاحب ڈان کے جو لکھنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک گیپ بڑھ گیا تھا پاکستان اور یو اے ای کے درمیان یمن کے واقعات کے بعد، اور وہ انڈیا سٹیپ ان کر رہا ہے اور فل کر رہا ہے. کیا ایسے ہی ہے؟ ان کی بات میں کافی وزن ہے. سچی بات ہے کہ جیسے میں آپ سے عرض کر رہا تھا نا اس پروگرام کے آغاز میں، مجھے دیکھو میں نے ساری زندگی سوائے جرنلزم کے اور کچھ نہیں کیا. میرا پیشہ نہیں ہے، میرا پیشن ہے. ٹھیک، میرا جو میں جلا ہوا تھا وہ یہ کہ صاحب آپ کرائم ایکسپرٹ بن گئے ہیں، افواہوں کو جان دے رہے ہیں، اور ہمارے ہاں جو ہارڈ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں جن کا پاکستان کے مقدر سے براہ راست واسطہ ہے، ان پہ آپ کی توجہ ہی نہیں. ویسے بات کرو تو یہ جو حب الوطنی کے نام نہاد چیمپئن بنے ہوتے ہیں تو جی بھارت ہمارا ازلی دشمن فلاں فلاں فلاں. بھائی ارادے کیا ہیں اس کو تو چیک کرو. چلیں وہ تو ازلی دشمن تھا ہی تھا. ایک برادر ملک ہوتا ہے یو اے ای. انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا جب یہ یمن والا قضیہ ہوا، انور گرگاش صاحب ان کے جو وزیر مملکت تھے، انہوں نے پاکستان بہت سخت باتیں کی تھی. جو ہے ایک کنسنسس بنا کہ بھئی ہم یمن کی جنگ میں حصہ نہیں لے سکتے. ٹھیک، اس کے جواب میں انہوں نے وہ ٹویٹ کیا. میں اس وقت بھی بدگمانی میں یہی سمجھا، میں نے کہا یار یہ فوری ری ایکشن ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے کہ بھئی ہمارے اتنے تعلقات ہیں فلاں 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 فلاں، پر یہ پالیسی چینج لگ رہا ہے. اور یقیناً یو اے ای کے ہمارے ساتھ بہت بہترین ایکسیلنٹ تعلقات رہے ہیں، خاص طور پر جب مرحوم شیخ زید اور بھٹو صاحب کے زمانے سے، اور اس میں کبھی کمی اتنی نہیں آئی بظاہر. اب تو یعنی کہ حیرانی کی بات ہے بی بی کہ 34 سال 34 ایئرس 34 سال کے وقفے کے بعد بھارت کا وزیر اعظم پہلی مرتبہ یو اے ای جاتا ہے سرکاری دورے پر. سٹاپ اوور نہیں ہے، شاپنگ کرنے نہیں رکے ہیں. بھارتی وزیر اعظم 34 سال کے وقفے کے بعد وہاں جاتا ہے، اور بالآخر یہ اتنا موٹا ایک مشترکہ اعلامیہ جاری ہوتا ہے. اس میں باقی تو آپ ساری باتیں چھوڑ دیں، سب سے پہلی بات یہ آتی ہے کہ یو اے ای برادر اسلامی ملک یہ وعدہ کرتا ہے کہ وہ بھارت کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا مستقل رکن بنانے کی حمایت کرے گا، جس بات کی ہم بھرپور مخالفت کرتے ہیں پاکستان میں. ٹھیک، تو ایک تو پہلا چلے یہ ایک ہو گیا. پھر انویسٹمنٹ کی بات آ جاتی ہے جو آپ نے پہلے اپنے انٹرو میں بتایا. آئی ایم ریئلی ڈیلائٹڈ کہ آپ نے اس ایشو کو لیا. اس طرح کا لو چھوڑو کیا رہا میں 75 بلین 75 ارب ڈالرز، یہی ہے نا؟ میں غلط فگر تو نہیں 75 ارب ڈالر فنڈ بنایا جائے گا، انویسٹمنٹ موبلائز کی جائے گی. نو پرابلم. دو ممالک ہیں، دو ساورن ممالک ہیں، ہمیں کوئی اس سے ٹھیک ہے بھائی، وہ اچھا ہم آپ کریں. بٹ مشترکہ اعلامیہ میں جو تکلیف ہے اس میں پاکستان کو تقریباً سنگل آؤٹ کیا جاتا ہے. اچھا، اور اگر یہ سنگل آؤٹ بھی کرنا تھا تو ٹھیک ہے، ڈپلومیٹک زبان میں بہت سارے وہ آپ ٹھیک ہے نا، ادھر ادھر کر کے کہہ دی جاتی ہے بات. انہوں نے تو ڈائریکٹلی بالکل یو اے ای جہاں پہ بظاہر جلسے وغیرہ نہیں ہوتے وہاں، ارے بی بی وہاں کے کرکٹ سٹیڈیم 50,000 ہندوستانی جی وہاں موجود تھے. وہاں سے باقاعدہ جلسہ عام کی صورت. آج تک ہمیں تو یاد نہیں ہے کہ پاکستان کے کسی صدر کو جب بھی ہوا تو پاکستان ایمبیسی میں، بہت زیادہ جگہ کی ضرورت پڑ جائے تو پاکستانی اسکول میں، ٹھیک ہے، کرکٹ سٹیڈیم میں وہ جو آتا ہے کہ جی اجتماع سے خطاب. اتنے ناراض ہیں یو اے ای والے ہم سے، یمن میں سعودی عرب کا ساتھ دینے کا کہ انہوں نے یہ کر دیا. یہ تو دیکھیں کہ یہ جو باتیں ڈپلومیٹک لینگویج میں گھما پھرا کے کرنا تھی، انہوں نے کہا کہ مبادہ ایسا نہ ہو کہ پیغام ملا ہے یا نہیں، اسی زمین پہ کھڑے ہو کے وہ جو آپ نے چلایا کہ سمجھنے والے
وہ پھر دوہرا دی انہوں نے وہ بات مودی صاحب نے یہ بھی 50,000 ہندوستانیوں کے آگے. چلیں جی. اس کے بعد مجھے بڑی حیرت ہوئی, بہت حیرت ہوئی. میرا خیال ہے کہ بھارت میں بھی 16-17 کروڑ مسلمان بستے ہیں, مساجد غالباً وہاں بھی بہت ہیں. شیخ زید گرینڈ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ نریندر مودی صاحب اپنے ہی ملک میں کسی مسجد میں گئے ہوں. مجھے یاد نہیں پڑتا, ہو سکتا ہے گئے ہوں لیکن مجھے نہیں یاد پڑتا. ان کے اپنے گجرات میں جہاں سے یہ آئے ہیں وہاں پر بہت پہلے مسلمان پہنچ گئے تھے. سورت وغیرہ آپ کو پتا ہے 4 دن کا صرف راستہ ہوتا تھا بحری, اچھے مانسون میں جب وہ ونڈ چل رہی ہوتی تھی. اب پتہ نہیں جامع مسجد میں شاید بخاری صاحب کے پاس وہ گئے ہیں, نہیں مجھے نہیں پتا, آئی ایم ناٹ شیور. لیکن مسجد جانا نریندر مودی کا, اور وہاں پہ ان کے ساتھ چپک کے سیلفیاں لیتے یہی صاحب پائے جا رہے ہیں جنہوں نے ہمیں, تو اس کا مطلب ہے کہ غصہ ہونے تو بہت گہرا ہے موصوف کو. ابھی تک سر اس بات کو بہت مہینے گزر گئے, بہت خوش ہو کے. اب انور گرگاش صاحب, ڈاکٹر انور, میرا رونا یہ ہے کہ اگر فرض کرو, اب میں جو ہے ان باتوں کے بارے میں پتہ نہیں ہم لوگ کیا کرتے ہیں, اپنے لوگوں کو ہم کیوں نہیں بتاتے, کیوں نہیں سمجھاتے. میں آپ کو قسم کھا کے کہتا ہوں, آپ کو یاد ہے جب اٹل بہاری واجپئی یہاں پر آیا تھا تو مینار پاکستان میں تقریر کی, جو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بہت بڑی ڈپلومیٹک اچیومنٹ تھی, کہ وہاں پر کھڑے ہو کے واجپئی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یس, یعنی کہ 2 قومی نظریہ رائٹ, یہاں پہ قرارداد ہوئی تھی فائن. اس کو دوسرے دن باقاعدہ دھویا گیا کہ جی جگہ جو ہے ناپاک ہو گئی تھی. اس مسجد کے بارے میں اب کیا خیال ہے؟ اور یہ جو باتیں اگر فرض کرو کہ مودی کو کسی نہ کسی طرح یہاں بلایا ہوتا, فرض کرو بادشاہی مسجد کا یا فیصل مسجد کا چکر لگوا دیتے. اور میرا رونا یہ ہے کہ یہ باتیں کرنے والے, یہ جو جگہ ناپاک ہوتی ہے, ان کے لیے جو رقوم ہوتی ہیں جو آتی ہیں اسٹریٹ یا ہنڈی حوالہ یا چندہ کے نام کے اوپر, اور جن ممالک سے آتی ہیں ان میں سے نمایاں ممالک میں سے ایک ملک یہ بھی ہے. لیکن نصرت صاحب, ہمارے حکمران جب جاتے ہیں ایسے ملکوں میں تو وہ خوش ہوتے ہیں کہ بادشاہ سلامت خود ان کو ایئرپورٹ پہ ریسیو کرنے آئے. وہ کرکٹ گراؤنڈ میں جا کے 50,000 پاکستانیوں سے, یا جو نریندر مودی صاحب نے ایک اور ایشو اٹھایا کہ جو وہاں ورکرز ہیں, جو لیبر کلاس ہے, ان کے ایشو, رائٹس کے ایشو کو انہوں نے اٹھایا کہ ان کے ساتھ وہاں کیا سلوک ہوتا ہے. ہمارے کسی لیڈر نے آج تک یہ کام کیا؟ ہو سکتا ہے کہ کہا ہو انہیں, سر ہمت نہیں پڑتی ہوگی. نہیں ایسی بات نہیں ہے, میں یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہوں. ایک سٹیج تھی جہاں پر تھے, میں یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہوں. ہو سکتا ہے کہا بھی ہو, اظہار بھی کیا ہو. میاں محمد نواز شریف صاحب دبئی میں جا کے خطاب کریں گے, اسٹیڈیم میں جا کے. خطاب کیا کریں گے, کو دیکھیں گے فلیٹ کتنے چنگا ملتا پیا, وہ چھوڑا کریں نا, ان باتوں میں نہ پڑے. میرا صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں یہ چاہیے تھا کہ آج کے روز اگر ہمارے حکمران سوئے ہوئے تھے, ہمارے بڑے بڑے ماشاءاللہ مبصرین کرام, وہی اس کو جو خارجہ پالیسی کے بڑے ماہرین بنا کرتے ہیں, اگر 7 بجے سے لے کر کہیں نہ کہیں بلیٹن میں یہ جو اتنے یعنی ٹاک شوز ہو رہے ہوتے ہیں, ان میں ذرا ان کا بھی تھوڑا سا تذکرہ آ جاتا کہ بھائی ہمارے ہمسائے میں کیا ہو رہا ہے, ہمسائے میں بہت کچھ اور برادر ہمسایہ جی نہیں, ناراضگی اب وہ کانکریٹائز ہو رہی ہے, تو بالکل اب اس کے اثرات بہت ہی لانگ لاسٹنگ ہوں گے. یہ جو 75 بلین, اور میں زیادہ بات نہیں کہنا چاہتا. اگر معاملہ یوں ہی ہے تو اس کا ٹارگٹ ایک ہی ہے, پاک چائنا اکنامک کوریڈور, گریٹ بگ ہوپ جو پاکستان کے لیے. سیدھی سی بات, میں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہنا چاہتا. اور نصرت صاحب اس پہ مزید کسی دن تفصیلاً بات کریں گے, بیکاز مسلسل یاد دہانی ہوتی رہنی چاہیے. بالکل.